تو عبداللہ ابن عباس کو ایک موقع پر بھیجا، صحیح حدیث ہے، صحیح، کہ حضور بلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ کہ بھائی کھانا کھا لینے دو۔ پھر آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ اب بلا لاؤ۔ جب عبداللہ ابن عباس دوسری مرتبہ گئے اور کہا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا بتا دو کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس واپس آئے۔ کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ نہیں، میں اس لیے اس کو بول لیں دیجیے، میں وہ حدیث نکال لیں زید بھائی جب یہ ہو جائے پورا تو مطلب منٹ گھنٹہ سب بتا رہا ہے کہ اتنا منٹ ہوا، اتنا گھنٹہ ہوا۔ پہلے اس کا قصہ آپ سن لیں کہ یہ کیا سنا رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ حدیث میں کیا چیز موجود ہے۔ اور یہ خبیث مطلب حضرت امیر معاویہ کے لیے اس کے دل میں اتنا بغض بھرا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے نہیں شرما رہے، گڑ رہے حدیث پوری۔ جی چلائیں زید بھائی، اس کو پورا واقعہ پہلے آپ سنیں کہ یہ کیسے سنا رہے، پھر آپ کو دکھائیں گے کہ حدیث میں کیا بات موجود ہے۔ پہلے اس کو پیچھے سے پھر سے لگا دیں، پہلے آپ سن لیں کہ یہ کیا بتا رہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ کہ بھائی کھانا کھا لینے دو۔ پھر آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ اب بلا لاؤ۔ جب عبداللہ ابن عباس دوسری مرتبہ گئے اور کہا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا بتا دو کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس واپس آئے۔ اب حضور کا جلال شدت اختیار کر رہا تھا کہ 2 مرتبہ میں بلا چکا ہوں اور آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے، یہ کہتا ہے کہ کھانا کھا رہا ہوں۔ پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ اور پھر بھیجا جب تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس تیسری مرتبہ پہنچے اور پھر جواب ملا کہ کھانا کھا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس نے جب تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو بالکل خلاف عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ تو بڑی شفقت کی، لیکن اس وقت اتنا غضبناک ہوئے آپ اس اچھوت پر، اس شدر پر، اس بگڑے ہوئے انسان پر، یہ فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تمام صحیح روایات میں ثابت ہے کہ پوری عمر اس کا پیٹ نہیں بھرا، روزانہ 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا۔ حضور کی بددعا قبول ہوئی۔ اس کے بس روک دیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بندہ کس طرح سے حدیث کڑھ رہا ہے اپنی طرف سے۔ پوری روایت آپ زید بھائی وہ لگا دے، روایت مسلم کی جو روایت ہے 2604۔ اچھا دیکھیے اس پوری روایت میں کیا بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھ لیا اور اللہ کے نبی فرمایا اذهب وادع لی معاویہ، جاؤ اور معاویہ کو بلا کے لاؤ، مجھے ان سے کچھ کام ہے، میرے لیے معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ فجیت فقلت هو یاکل، تو میں گیا اور پھر میں آیا اور میں نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پوری روایت میں یہ بات موجود ہی نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت معاویہ سے کہا ہو کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہوں اور حضرت معاویہ نے انکار کر دیا ہو۔ یہ جھوٹ بات ہے جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بندہ گڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں روایات جتنی بھی اس کی طرق ہیں، ساری طرق کو آپ کھنگال لیں، کسی بھی سند سے یہ روایت نہیں ثابت ہے کہ حضرت معاویہ سے جا کر کے کہا تھا عبداللہ ابن عباس نے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس بات کا انکار کر دیا تھا کہ میں اللہ کے رسول سے یہ بول دو کہ میں نہیں کھانا کھا رہا ہوں۔ بات صرف اتنی تھی کہ عبداللہ ابن عباس گئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاویہ کھانا کھا رہے ہیں تو انہوں نے جا کر کے رسول اللہ کو بتا دیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ عبداللہ حضرت معاویہ کو نہیں بتایا، اور حضرت معاویہ کیا کسی بھی صحابی رسول سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان سے کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ انکار کر دیں کہ اللہ کے رسول سے بولو میں کھانا کھا رہا ہوں، یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت معاویہ اچھا اس چھوٹے سے واقعے کو یہ بندہ کتنا بڑا کر کے پیش کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے اتنا منٹ ہو گیا، پھر آدھا گھنٹہ ہو گیا، پھر 1 گھنٹہ ہو گیا، کہاں ہے بھائی روایت میں؟
کہ آدھا گھنٹہ ہو گیا 1 گھنٹہ ہو گیا. اس زمانے میں کیا گھڑی تھی کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گھڑی میں؟ مطلب آپ اس آدمی کے اندر اس کے دل میں کتنا بغض بھرا ہوا حضرت معاویہ کے لیے ذرا آپ اندازہ لگائیں. کیسے جھوٹ کر رہا ہے، اور اتنا کھلے عام جھوٹ کر رہا ہے کہ 15 منٹ ہو گیا، پھر آدھا گھنٹہ ہو گیا، پھر 1 گھنٹہ ہو گیا. کیسے آپ کو پتا چلا یہاں سے بیٹھ کر کے کہ وہ 1 گھنٹے سے کھانا کھا رہے ہیں؟ کیا حدیث میں یہ الفاظ ہے؟ کیا اس زمانے میں کوئی گھڑی چلتی تھی جس میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کو پتا چل گیا؟ ہاں، کیسا جھوٹ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بندہ کر رہا ہے. آپ خود اس کی خباثت اور اس کی شناعت دیکھ لیں، پورے واقعے کو سنیں اور اس کے بعد دیکھیں. اور جتنی بھی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے، فجیت فقلت ہوا یاقلو، پھر میں گیا میں نے کہا ہوا یاقلو، ثم قال لی اذهب فادع لمعاویہ قال فجیت فقلت ہوا یاقلو. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کر کے لاؤ، تو میں آیا اللہ کے رسول کے پاس اور میں نے کہا ہوا یاقلو، وہ کھانا کھا رہے ہیں. کئی بار بھی پوری روایت میں الفاظ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جا کر کے حضرت امیر معاویہ کو کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہوں. اچھی یہ پوری بات. اچھا، اس سے حضرت امیر معاویہ کی اہمیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا. یہ جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کچھ لکھا لیا جائے گا. اگر معاملہ اتنا آسان ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا کچھ لکھا لیا جائے گا، ایک مرتبہ بلایا، اگر وہ نہیں آئے تو کسی اور کو بلا لیا ہوتا. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرسٹ تھا ان پر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد حضرت معاویہ پر کہ 1 بار بلایا، 2 بار بلایا، 3 بار بلایا. یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو بھی بلا کر کے کرا سکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کاتب تھے، پر حضرت امیر معاویہ پر یہ ٹرسٹ تھا، یہ اعتماد تھا کہ بار بار انہی کو بلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کہیں پھر یہ نہیں ملتا، یہ جو تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہا تھا لکھانے کے لیے اور 1 بار لکھایا اور نہیں آیا تو پھر کبھی نہیں لکھایا. یہ بھی روایت میں کہیں نہیں ملتا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کتابت کا کام لینا چھوڑ دیا ہو. جتنے بھی محدثین نے، شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح کی ہے، حضرت امیر معاویہ کی زندگی کے بارے میں بیانات ہے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد کبھی حضرت معاویہ سے کچھ لکھایا ہی نہیں تھا. چلیں زید بھائی آگے بڑھائیں. جو فضیلت کی حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ اتنے لپاڑی، اتنے جھوٹے، اتنے مکار، اتنے خبیث لوگ ہیں جن کی خباثت کی کوئی انتہا نہیں. محدثین کبار، امام احمد بن حنبل ہو یا امام اسحاق بن راہویہ ہو یا امام حاکم ہو یا امام عبد الرزاق ہو، تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی وارد نہیں. امام نسائی تو اسی میں شہید کر دیے گئے. اچھا روک دیں یہاں پر. خود اس روایت کو، یہ جو روایت ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، خود اس روایت کو محدثین نے، ابن عساکر وغیرہ نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں نقل کیا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا اللہ اشبال، پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بددعا نہیں دی حضرت امیر معاویہ کو. بھئی بددعا تو یہ ہوتی کہ حضرت معاویہ کو ہلاکت کی دعا دی جاتی کہ وہ ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، یا ان کو آخرت میں جہنم کی بددعا جاتی. بددعا تو ایسی ہوتی جس میں ہلاکت وغیرہ کی دعا دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بددعا نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے. پہلی بات تو ہے. اچھا یہ صحیح مسلم میں یہ جو روایت جہاں پر ہے نازید بھائی وہ ذرا سا کھولیں تو آپ دیکھیں کہ امام مسلم جو اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں، اس حدیث کو امام نووی نے، صحیح مسلم کے جو ابواب ہیں وہ امام نووی کے قائم کردہ ابواب ہیں. امام نووی نے اس پر باب عنوان کیا لگایا ہے، اس باب پر ترجمہ کیا لگایا ہے؟ ہاں، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ. اچھا اس میں پورے باب نہیں ہے، میرے پاس جو صحیح مسلم کا روایت ہے نا اس میں پورا باب ہے. انگلش کے الفاظ کیا ہیں اس کے اندر؟ دیکھو جو صحیح مسلم میرے پاس موجود ہے اس میں پورے الفاظ ہیں باب کے، اس میں باب کے پورے الفاظ نہیں نقل کیے گئے. باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ لیس هو اہلا لذلک کان لہ زکاۃ واجرا ورحمۃ. کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام مسلم کے اس جو یہ حدیث ہے اس پر باب کو لگاتے ہوئے امام مسلم کہہ رہے ہیں من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرے، او سبہ یا برا بھلا کہیں، او دعا علیہ اللہ کے نبی اس پر بد دعا کرے، ولیس هو اہلا لذلک حالانکہ وہ اس کا اہل نہ ہو، کان لہ زکاۃ واجرا ورحمۃ، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کے زکات یعنی اس کی پاکیزگی کا، گناہوں کی معافی کا، واجرا اس کے لیے ثواب کا، ورحمتن اور اس کے لیے رحمت کا سبب بن جاتی ہے نا. تو یہاں پر امام نووی اس پورے حدیث پر کو کس باب میں لا رہے ہیں؟ اس باب میں لے کر کے آ رہے ہیں. اور کیوں اس باب میں لے کر کے آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں جو حدیثیں امام نووی نے نقل کی ہیں، یہ وہ امام مسلم نے نقل کی ہیں، یہ ساری وہی حدیثیں ہیں جس میں امام مسلم رحمہ اللہ
وہ حدیثیں نقل کر رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے انسان کے لیے بد دعا کر دی ہو یا کسی ایسے انسان کو برا بھلا کہہ دیا ہو جو اہل نہیں تھا، تو اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان کے لیے اجر اور رحمت کا باعث بن جاتی ہے. مثلا یہ حدیث ہے، زید بھائی تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں. ہاں صحیح مسلم میں یہ، اچھا یہ صحیح مسلم والی ہے، دیکھیں ہاں شاملہ میں سے آپ لے رہے. اچھا شاملہ میں اسی باب کو آپ آگے بڑھائیں اور دیکھیں کہ اس باب میں کس طرح کی حدیثیں لائے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ. اس باب کے اندر جو حدیثیں لائے ہیں وہ کس نوعیت کی حدیث ہیں. دیکھیے یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ لے کر کے آ رہے ہیں. ہاں یہ ایک روایت لے کر کے آ رہے ہیں امام مسلم، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، کہ وہ پورا واقعہ نقل کر رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2600 زید بھائی لگائیں. کون سی مسلم کے آپ نے کون سی اس کے پیچھے لگائیں تو دیکھیں کون سی حدیث ہے. 2600 یہ ہاں اچھا اس کے آگے اوکے ایک منٹ رکیے، آگے یا پیچھے حدیث ہوگی، پورے الفاظ اس کے آگے پیچھے ہوں گے. پیچھے کرے تو زید بھائی انما انا بشر، جو رجلان فقلا، جو دو لوگوں کے بارے میں جو روایت ہے ہاں اس کے پیچھے لائیں ایک حدیث اور پیچھے. ہاں اور پیچھے دیکھیے یہ حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی دخل علی، یہ دیکھیں کہ امام مسلم اس حدیث کو کن حدیثوں کے بیچ میں لائے، تب آپ کو اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ امام مسلم کن حدیثوں کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں. اس لیے امام ابن عساکر نے بھی یہ بات کہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں جو حدیث ثابت ہے اس میں صحیح ترین حدیث ہے یہ، کہ اللہ کے نبی ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، مجھے یہ نہیں پتا لیکن کسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے غصہ کر دیا تو اللہ کے نبی نے ان پر لعنت کی، ان کو برا بھلا کہا. تو جب وہ نکل گئے تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں کو تو کوئی خیر اور بھلائی حاصل نہیں ہوئی. اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ قالت قلت لعنتہما وسببتہما، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان پر لعنت ملامت کی اور ان کو برا بھلا کہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوما علمتی ما شارطت علیہ ربی، کہ عائشہ کیا تم کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی رب کے ساتھ کیا شرط رکھی ہے؟ قلت، میں نے کہا اللہم انما انا بشر، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ کہا ہے اللہم انما انا بشر، اے اللہ تعالیٰ میں ایک بشر ہوں، فای المسلمین لعنتہ او سببتہ فاجعلہ لہ زکاۃ واجرا، تو اگر کسی مسلمان کو میں کوئی بد دعا دے دوں یا اس کو کچھ برا بھلا کہہ دوں تو میری دعا کو اور میرے برے کہنے کو اس کے لیے پاکیزگی کا اور ثواب کا باعث بنا دے. دیکھیے یہ 2600 حدیث ہے. ہاں اور اس میں اس حدیث کے فوراً بعد پھر دیکھیے کون سی حدیث لے کر کے آتے ہیں. ایک روایت یہ ہو گئی، ہاں اس کو چلاتے ہیں زید بھائی، میں جہاں پہ رکوں. ہاں یہ ساری روایتیں اور اس کو آگے کریں، نہیں اور آگے کریں جب میں کہوں گا تب رکیں. ہاں یہ بھی وہی روایت ہے، یہ بھی وہی روایت ہے ان دو لوگوں کے بارے میں، یہ بھی دو لوگوں کے بارے میں روایت ہے، الگ الگ سندوں سے امام مسلم لے کر کے آتے ہیں. ہاں بعض روایتوں میں جلدتہ کا لفظ ہے کہ اگر میں نے کسی کو کوڑے لگائے ہو تو، اس میں بھی وہی روایت ہے. آگے لے کر کے جائیں جی، آگے لے کر کے جائیں. یہ ساری روایتیں نقل کرنے کے بعد اب ہاں جی آگے لے کر کے جائیں جی. یہ دیکھیے یہ کون سی روایت ہے، یہ بھی ایک روایت ہے حضرت ام سلیم کے پاس ایک یتیمہ لڑکی تھی. ٹائم زیادہ ہو جائے گا میں پوری روایت کو اگر نقل کروں تو ام سلیم کے پاس ایک چھوٹی یتیمہ لڑکی تھی اور اس کا نام ام سلیم جو ہے یہ کون ہے؟ حضرت انس کی والدہ ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیمہ کو دیکھا تو اللہ کے نبی نے پوچھا انتی ہیا، کہ تو ہی وہ عورت ہے، وہ لڑکی ہے، بچی جو تھی. لقد کبیرتی، تو بہت بڑی ہو گئی ہے. لا کبیرہ سن کی، تیری عمر کبھی نہ بڑھے. یہ دیکھیے آگے کے الفاظ ہیں. ہاں لا کبیرہ سن کی، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیمہ لڑکی سے کہ لقد کبیرتی، تو بہت بڑی ہو گئی ہے، لا کبیرہ سن کی، تیری عمر کبھی نہ بڑھے. فرجعت الیتیمہ الی ام سلیم تبکی، جب اس لڑکی بچی نے یہ بات سنی نا تو روتی ہوئی ام سلیم کے پاس آئی. فقالت ام سلیم مالک یا بنیہ، قالت الجاریہ دعا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یکبر سنی. وہ بیچاری رونے لگی، آ کر کے ام سلیم کے پاس آئی اور ام سلیم سے آ کر کے کہا دعا علیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کر دی کہ میری عمر نہ بڑھے، اب میری عمر تو کبھی نہیں بڑھے گی. ڈر گئی وہ بیچاری. تو حضرت ام سلیم بھی ڈر گئی، انہوں نے فوراً اپنا دوپٹہ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. تو اللہ کے نبی نے دیکھا مالک یا ام سلیم، کیا ہو گیا ام سلیم؟ فقالت یا نبی اللہ دعوت علی یتیمی، کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے میری یتیم بچی پر، جو یتیم میرے پرورش میں، آپ نے اس کے خلاف بد دعا کر دی ہے؟ تو حضرت ام سلیم سے کہا اللہ کے نبی نے ماذا کہا یا ام سلیم،
یہ کیا بات ہے ام سلیم؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا یہ خیال ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں بد دعا کر دی کہ اس کی عمر کبھی نہ بڑھے اور اس کی عمر وہیں رہ جائے. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول ہنسے اور انہوں نے کہا یا ام سلیم، اے ام سلیم، اما تعلمین، کیا تم یہ نہیں جانتی ہو ان شرطی علی ربی، کہ میرے رب کے ساتھ میری یہ شرط ہے، اور جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرط رکھی ہے کہ انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر، میں ایک انسان ہوں، جیسے لوگ خوش ہوتے ہیں میں بھی خوش ہوتا ہوں، جیسے لوگ انسان ناراض ہوتے ہیں میں بھی ناراض ہو جاتا ہوں. فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة، کہ میں ایک انسان ہوں تو اگر میں کسی کے بارے میں کوئی بات کر دوں، کوئی دعا اس کے اوپر کر دوں جو میری امت کا ہو اور وہ اس کا اہل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ میری اس بد دعا کو اس کے لیے پاکیزگی کا، زکوٰۃ کا اور قربت کا ذریعہ بنا دے. یہ دوسری روایت لے کے آئے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ. اب آگے بڑھائیں. 2603 ہے یہ روایت نا. ہاں، اب یہ 2604 پہ حضرت معاویہ والی روایت لے کر کے آئے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قسم کی روایتوں میں امام مسلم اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں. ہاں، کہ یہ ساری روایتوں کو اس ایک باب میں لانے کا مطلب خود امام مسلم، ظاہر سی بات ہے بھائی، اگر آپ امام مسلم کی روایت لے رہے ہیں تو ان کی شرح بھی سمجھیے، ان کا مزاج بھی سمجھیے کہ ان حدیثوں کو وہ کس بات پر محمول کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ بھائی حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے تھے، عبداللہ ابن عباس ان کو بلانے کے لیے گئے، عبداللہ ابن عباس نے ان کو خبر نہیں دی کہ اللہ کے رسول آپ کو بلا رہے ہیں، بغیر خبر دیے جا کے رسول اللہ کو بتا دیا وہ کھانا کھا رہے ہیں. اس میں حضرت امیر معاویہ کی کیا غلطی حضرت امیر معاویہ کی؟ کوئی جرم کیا ہے انہوں نے؟ ایسا تو ہے نہیں کہ ان کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا، ان کو بتایا تک نہیں گیا. تو امام مسلم بھی اس روایت میں یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کھانا کھا رہے تھے، ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، کھانا کھانا کوئی غلطی نہیں ہے. اللہ کے نبی انسان ہے، اللہ کے نبی نے لائٹلی یہ کہہ دیا لا اشبع اللہ بطنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ نہ بھرے. یہ اگر بد دعا ہے تو بہت سارے اہل علم میں بھی، میں اس پر بھی آؤں گا کہ بہت سارے علم نے کہا کہ بد دعا ہے ہی نہیں، یہ تو دعا ہے ایک طرح کی. لیکن اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ بد دعا ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اچھے کلمات نہیں ہیں، تب بھی یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت کا، اکرام کا باعث ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کے لیے برے الفاظ نہیں ہیں. دوسری طرف اہل علم کا ایک طبقہ ہے نا جو کہتا ہے کہ یہ بد دعا ہے ہی نہیں، یہ بد دعا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح سے ان کے لیے فضیلت کی بات ہے. ہاں، ان کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ ان کا پیٹ نہ بھرے. بہت سارے اہل علم نے یہ بات کہی ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اطول الناس شبعا فی الدنیا اطولهم جوعا یوم القیامہ، کہ دنیا میں جس کا پیٹ زیادہ سے زیادہ بھرا رہے گا نا، قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ بھوکا رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ عبداللہ بن جعفر بن فارس، وہ غالباً وہ ہیں جو روایت جو اس حدیث کی تشریح میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے بطور فضیلت کہی تھی. اچھا، عربوں میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا نا، یہ بھی اہل علم نے، زیادہ تر اہل علم نے اس روایت کے بارے میں یہی بات کہی ہے کہ عربوں میں بہت سارے الفاظ ایسے بھی ہوتے تھے نا، جو الفاظ بول تو دی جاتے تھے زبان سے لیکن وہ مراد نہیں ہوتے تھے. جیسے بہت ساری حدیثوں میں آپ دیکھیں گے حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان سنبھال کر استعمال کرو، تو حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تمہاری ماں تم کو گم کر دے. ماں گم کر دے مطلب تم ختم ہی ہو جاؤ. اب یہ کہہ دیا حضرت معاذ تمہاری ماں تم کو گم کر دے، کیا یہ بد دعا ہے؟ نہیں. بہت سارے ایسے الفاظ اردو میں بھی عربی میں بھی بولے جاتے تھے جو بول تو دیے جاتے تھے لیکن وہ مراد نہیں ہوتے تھے. بہت سارے الفاظ ایسے ہیں. مثلا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو کہہ دیا ثقیلت کا امو کا یا ابا ذر، اے ابو ذر تمہاری ماں تم کو گم کر دے. تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے. ایک مرتبہ حضرت صفیہ کے بارے میں فرما دیا اقرا حلقہ. اقرا کا مطلب ہوتا ہے کہ تم باجھ رہو، حلقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے گلے میں بیماری ہو جائے. جب وہ کچھ ان کو حیض آ گیا تھا اور حیض آنے کی وجہ سے وہ جو ہے رک گئی تھی، تو اللہ نے فرمایا احابستنا ہیا، کہ اس کی وجہ سے اب ہم کو رکنا پڑے گا، تو فرمایا اقرا حلقہ. اب اقرا حلقہ کا اگر لٹرلی ترجمہ کیا جائے، لٹرلی اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تم باجھ ہو جاؤ اور تمہارے گلے میں شدید بیماری ہو جائے. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو نعوذ باللہ یہ بد دعا دی تھی؟ یہ بد دعا نہیں ہے، یہ جو ہے بد دعا نہیں ہے، بلکہ یہ اس طرح کے الفاظ ہیں نا، جیسے بہت ساری مرتبہ ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا ہے تیری نانی مرے.
اب یہ نانی مرے جو بول دیتے ہیں کبھی کبھی لائٹلی انسان بول دیتا ہے، تو کیا واقعتاً وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نانی مر جائے اس کی؟ ہاں، کبھی کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے بھائی فلاں کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، تو کوئی بولے گا کیا واقعتاً اس کا مطلب ہے کہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں؟ کبھی کسی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے تمہارا پیٹ ہے کہ تندور ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ سامنے والا سمجھ رہا ہے اس کا پیٹ ہے تندور ہے؟ ہمارے جو پنجابی لوگ ہیں وہ بہت بولتے ہیں مر جائیں، ہاں کہ مر جا، جا مر. ہمارے یہاں ممبئی میں کہتے ہیں جا مر کتی، اس طرح سے بول دیتے ہیں. تو کیا اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مر جائے؟ ہاں، یہ مقصود نہیں ہوتا. اس طرح کی حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی کو چھوڑ دیا، اور قیدی کو چھوڑنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے تو وہ قیدی حضرت عائشہ بات کرنے میں مشغول ہو گئی، اور وہ جو قیدی تھا وہ قیدی جو ہے وہ بھاگ گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قیدی تو بھاگ گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیدی کہاں ہے؟ تو کہا میں وہ لوگوں سے بات کرنے لگی اور وہ قیدی بھاگ گیا. تو اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھ کٹ جائیں، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارا دایاں ہاتھ ٹوٹ جائے. یہ کہا اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے. پھر اس کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور قیدی کو پکڑ کے لے آئے. پھر اللہ کے نبی جب گھر میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ اپنا ہاتھ دیکھ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہی ہو، پاگل ہو گئی ہو؟ تو کہا آپ نے کہا میرا ہاتھ ٹوٹ جائے تو میں ذرا دیکھ رہی ہوں کہ کون سا ہاتھ میرا ٹوٹتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. تو اس طرح کی باتیں لائٹلی کبھی کہہ دی جاتی ہیں. جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو اس سے وہ لفظ عین مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ الفاظ ہیں جو الفاظ عربی میں جاری تو ہو جاتے ہیں زبان پہ لیکن وہ مقصود نہیں ہوتے. اچھا، یہ باتیں حضرت ابو معاویہ کے بارے میں لوگوں کو دکھ جاتی ہیں، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعائیں دی، دعائیں نہیں دکھتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ مجعلہ ہادیا مہدیہ، اللہ تعالیٰ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ، ہدایت دینے والا بنا. یہ بھی تو کہا تھا امیر معاویہ کے بارے میں. بد دعا ان کو دکھ گئی جو کہ سرے سے اللہ کے رسول کی مراد ہی نہیں تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی وہ ان کو کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعا دی اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتابت سکھا اور اس کو عذاب سے بچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی حضرت امیر معاویہ کو. تو یہ دعائیں بھی تو دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دعائیں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں نہیں دکھتی اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو کتاب سکھا دے، حساب سکھا دے اور اس کو عذاب سے بچا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو لے کر کے حضرت معاویہ پر تان و تشنیع کی جائے. اولاً یا تو اگر اس حدیث کو اس کے اصل معنوں میں مانا جائے تو یہ بہت ایک اعتبار سے یہ بد دعا ہے ہی نہیں، یہ تو ایک دعا ہے. دنیا کے اعتبار سے بھی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی کہ 7 مرتبہ کھاتے تھے، ابن کثیر نے جہاں پر یہ بات لکھی کہ 7 مرتبہ کھاتے تھے، روایت کی میں تحقیق تو نہیں کر پائی ابن کثیر کی کہ 7 مرتبہ کھانے والی بات صحیح ہے، پر یہ جو 7 مرتبہ کھانے والی بات موجود بھی ہے، اس کے بارے میں بھی حضرت امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ یہ تو میرے لیے فائدے کی بات ہے. ہاں، یہ حضرت امیر معاویہ نے اس کو اپنے لیے کوئی وہ کہتے تھے حاذہ نعمت ومعدۃ یرغب فیہا کل الملوک. ابن کثیر نے جہاں 7 مرتبہ بات لکھی ہے نا کہ 7 مرتبہ کھاتے تھے، وہاں 7 مرتبہ کھانے کو بھی حضرت امیر معاویہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ زیادہ کھانا یہ مصیبت نہیں تھی ان کے لیے. وہ یہ کہتے تھے حاذہ نعمت، کہ یہ تو میرے لیے ایک نعمت ہے، ومیدۃ، اور میرا میدہ ایسا ہے یرغب فیہا کل الملوک، کہ ہر بادشاہ اس کو ترسے گا اور اس کی تمنا کرے گا. آدمی کے پاس بعض مرتبہ بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں، اتنا غذا اس کے پاس کھانے کے لیے ہوتی ہے کہ اس کا پیٹ بھر جاتا ہے لیکن اس کا من نہیں بھرتا. تو وہ سوچتا ہے کہ کاش میں اور میرا معدہ مضبوط ہوتا تو جو نعمتیں میرے پاس ہے میں اس سے فیضیاب ہو سکتا. اس لیے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے جسم کو دنیا کے جسم سے بڑا بنا دے گا. کیوں بڑا بنا دے گا؟ دنیا کے جسم سے جنتیوں کا جسم زیادہ بڑا کیوں رہے گا؟ کیونکہ جسم جتنا زیادہ بڑا ہوگا اتنا زیادہ جنت کی نعمتوں سے آپ لطف اندوز ہو سکیں گے. پیٹ اگر دنیا جتنا ہی رہے نا تو اتنی نعمتوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ تھوڑا سا کھائیں گے پیٹ بھر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ بڑا جسم بنائے گا تاکہ زیادہ قوت محسوس کر سکیں، آپ زیادہ لطف اندوز ہو سکیں جنت کی نعمت. تو یہ جو بات حضرت امیر معاویہ نے اپنے بارے میں کہی کہ میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، یہ اس سے مصیبت یا تکلیف نہیں محسوس کرتے تھے. جو روایت ابن کثیر نے نقل کی ہے حضرت امیر معاویہ کو جو قول نقل کیا ہے، آگے کے الفاظ یہ خبیث لوگ آدھی بات بیان کرتے ہیں اور بری بات چھپا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں واللہ ما اشبہ انما اعیا وہذہ نعمت ومیدۃ یرغب فیہا کل الملوک، کہ اللہ کی قسم میرا پیٹ نہیں بھرتا، میں تھک جاتا ہوں، اور یہ تو ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسا میدہ ہے
کہ ہر بادشاہ اس کی تمنا کرے گا، تو اس کا فائدہ ہوا۔ خود ابن کثیر نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہا قد انتفع معاویہ بہذہ الدعوہ فی دنیاہ و اخراہ، کہ حضرت معاویہ کو اس کا فائدہ ہوا۔ انتفع لکھا ابن کثیر نے، ابن کثیر نے یہ بات بطور مذمت نہیں نقل کی ہے، انہوں نے تو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کے طور پہ یہ بات نقل کی ہے کہ قد انتفع معاویہ بہذہ الدعوہ فی دنیا و اخراہ، کہ حضرت امیر معاویہ نے اس دعا سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھایا اور آخرت میں بھی فائدہ اٹھایا۔ یہ پورا کانٹیکسٹ ہے۔ یہ جیسے حدیثوں کو بغیر سیاق کے کاٹ کر کے نقل کرتے ہیں نا، ویسے جو علماء کے اقوال ہیں ان کو بھی بغیر کاٹ کے نقل کرتے ہیں۔ اگر یہی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ کوئی حدیث فضیلت کے معاملے میں ثابت نہیں ہے، یہ تو جھوٹی بات ہے، بلکہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں امام ابن القیم نے اور بہت سارے اہل علم نے، ابن الجوزی وغیرہ نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ جو بھی حضرت امیر معاویہ کے نقص کے اور ان کی مذمت کے بارے میں جتنی حدیثیں بھی مروی ہے، ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے اور بہت سارے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے مذمت میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں سب کی سب گڑی ہوئی ہیں۔ بعد کے ادوار میں، عباسی ادوار میں، حضرت امیر معاویہ اور بنو امیہ کے جو دشمن تھے انہوں نے یہ حدیثیں گڑھی، کوئی بھی روایت حضرت امیر معاویہ کی مذمت میں ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے محدثین نے یہ بات لکھی ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ باقی جو صحیح روایتیں حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں، بھائی اچھا اگر کوئی صحیح روایت ثابت نہ بھی حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں، ان کا شرف صحبت ہی بہت بڑی کافی ہے ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ میں سے ایمان لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ کے نبی کے لیے وحی کی کتابت کی، اللہ کے نبی کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، غزوہ حنین میں حضرت معاویہ اللہ کے نبی کے ساتھ شریک ہوئے، غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ اگر خصوصی طور پہ کوئی فضیلت حضرت امیر معاویہ کے لیے ثابت نہ بھی ہو تو یہ عمومی فضیلت ثابت ہے حضرت امیر معاویہ کے لیے۔ اور باقی یہ بات تو سب جھوٹ خرافات ہے کہ حضرت امام نسائی وغیرہ، حضرت امام نسائی نے بھی یہ جو روایت نقل کی ہے بطور فضیلت ہی نقل کی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ حضرت علی کی فضیلت نقل کرتے ہیں تو حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں بھی کوئی روایت نقل کرے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اس لیے جو بدماش اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی جو پیدا ہوئے ہیں اور جو صفائی پیش کرنے میں اور ظالم اور قاتل اور مجرم کی صفائی پیش کرنے اور دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں اور وہ اپنی برزخ میں فرشتوں کی مار کے انتظار میں ہے، جب فرشتے ان کو کوڑے بھی ماریں گے، ہتھوڑے بھی ماریں گے اور کہیں گے کتنا کانفیڈنس ہے، بتاؤ پیشن گوئی کر رہا، کتنی کانفیڈنس ہے۔ یہ تو اس کو خود ہی پتہ چلے گا، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ان قریب ظلم کرنے والوں کو پتہ چلے گا کوڑے کس کو پڑ رہے ہیں۔ اگر کوئی حضرت معاویہ کے دفاع میں غلطی پر بھی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، دفاع میں غلطی پر پکڑ نہیں ہوگی، لیکن جو یہ جھوٹی باتیں لا کر کے حضرت امیر معاویہ کو نعوذ باللہ ظالم اور فاسق بول رہے ہیں، اس کی پکڑ ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اب یہ کوئی نہیں یاد دلائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اس خبیث کو اگر صرف اتنی بات کہہ دی جائے کہ اللہ نے اس کو راحت بھیج دی، ہمارے یہاں جماعت اسلامی والے فوراً آ کر کے کہتے ہیں ارے مردوں کو گالی مت دو، اور اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا لا تو صبح صحابی، صحابہ کو گالی مت دو۔ یہ زندگی بھر صحابہ کو گالی دیتا رہا، کبھی کسی تحریکی نے جا کر کے بولا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کو گالی مت دو؟ ارے ایک بندے نے لکھا کہ عاشق صحابہ تھے، اس کو اس کے بارے میں لکھا ہے، اس کو عاشق صحابہ لکھا ہے، عاشق صحابہ تھے۔ میں تو الف والے سے عاشق تھے، الف مدح سے عاشق تھا وہ۔ کبھی قاتل ہے وہ ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہے، وہ بدماش، وہ مجرم اور خبیث جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، جس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی اور وہ جہنم کا داعی تھا، تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی الفاظ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، بدماش، خبیث، جہنم کا داعی، ظالم، ظالمانہ حکومت قائم کرنے والا۔ صرف الفاظ آپ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ اس کا اصلی چہرہ ہے۔ جو ہم نے اسٹریم لی ہے نا، یہ اصلی چہرہ دکھانے کے لیے اسٹریم لی، اس کے بعض تقریریں، بعض جذباتی باتیں سن کر کے لوگ اس کے مداح بنے ہوئے، یہ اس کا اصلی چہرہ ہے۔ چلائیں آگے بھی، اس کا جواب نہیں دینا ہے، صرف اس کا چہرہ دکھانا ہے کہ یہ اس کا اصلی چہرہ ہے۔ اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے۔ خوب یاد رکھو، قرآن صاف بات کرتا ہے، بے لاگ بات کرتا ہے۔ جب قرآن کی زبان بولی جائے گی تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی، ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔
اور جو قرآن پاک سے کترائیں گے اور جھوٹی تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے، مجرم ہے، خبیث ہے۔ اس امت کو چاہیے کہ چوکنا ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے بدماش پھیل گئے ہیں جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور نبی کے قاتلوں کی تعریف کرتے ہیں۔ نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو علی کو گالی بس دے کر گا دیں، کافی مجھے اچھا دے ہوتا حضرت علی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اس کی شرح تو ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ دو باتیں اس نے کہیں، ایک تو قرآن کی کتابت کے بارے میں کہی، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، بعد میں آنے والے ائمہ سے ثابت کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وحی کے کاتب تھے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اس کا پیٹ نہ بھرے، اس کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا کہ کتنی چالاکی کے ساتھ یہ تشہیری کے نام پہ تحریف کرتا ہے، جھوٹی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے، اور جو حدیث کا صحیح مفہوم تھا وہ بھی ہم نے مختلف حوالوں سے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اب جو حق ہے باطل ہے آپ کے سامنے موجود ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔